سر بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑے بڑے اعترافات بھی ہیں جو کیے ہیں بنگلزئی صاحب نے. وہ کہتے ہیں 2014 میں 155 معصوم شہریوں کو قتل کیا گیا. کہتے ہیں بھارت سے پیسے لے کر وہ یہاں کارروائیاں کرتے تھے. اب اچیومنٹ تو بہت بڑی ہے محمد علی صاحب. we've seen these press conferences before also. کتنا ضروری ہے سر کہ ہم ڈیزائرڈ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے ان کی ریہیبلیٹیشن کو پراپر کریں تاکہ جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی پہاڑوں میں ان کے لیے زیادہ لوکریٹو اور اٹریکٹیو ہو جائے قومی دھارے میں شامل ہونا اور سرنڈر کرنا. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت تاریخی دن ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کہ ہمارے جو ناراض بلوچ بھائی تھے جو کہ بہت عرصے تک جنہوں نے تشدد کو استعمال کیا ایک اس غلط فہمی کے تحت کہ اس کے ذریعے سے وہ بلوچوں کے حقوق اور ترقی اور خوشحالی حاصل کر سکیں گے، وہ آج انہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ یہ ایک غلطی تھی اور بلوچوں کے حقوق، ان کی خوشحالی اور ترقی جو ہے اس کا دار و مدار پاکستان کی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. تو یہ بات کا اعتراف میں سمجھتا ہوں بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ یہ پیغام میں سمجھتا ہوں تمام ان ناراض بلوچوں کے لیے بھی بہت لمحہ فکریہ ہے، اور ایک مثال کو فورن انویسٹمنٹ کی شکل میں اپرچونٹیز آ رہی ہیں، جو مواقع آ رہے ہیں، ان سے بروقت اور بھرپور انداز میں بلوچوں کی خوشحالی اور ترقی کا جو سفر ہے وہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس مین سٹریم میں شامل ہوں اور قومی دھارے میں شامل ہوں، اور اس میں نہ صرف ہم کنٹریبیوٹ کریں، اپنا حصہ ڈالیں، بلکہ اس کے جو ثمرات ہیں اس سے خود ہم اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے قبائل کو اور بلوچستان کی سرزمین کو بھی خوشحالی. ان کا جو ڈیتھ ہوئی ان کی وہ کینیڈا میں ہوئی، کریمہ بلوچ صاحبہ، اور وہ ندی کنارے ڈیڈ باڈی ان کی ملی اور چیک کیا گیا تو وہ نشے میں تھیں. پھر جو وہاں کی یورپین انویسٹیگیٹرز تھے انہوں نے بولا کہ کریمہ کے رابطے انڈیا کے ساتھ بھی تھے. اس کے بعد سر ایک تنظیم بنتی ہے بلوچ یکجہتی کونسل، جس کی آج کل رہنما ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، جن کے والد صاحب تھے عبدالغفار لانگو، جو کہ خود ایک بی ایل اے کمانڈر تھے اور کئی حملوں میں سیکیورٹی فورسز پر ملوث رہے ہیں، بڑے کیسز تھے. اب ان ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو ریاستی وظیفے سے ڈاکٹر بنایا گیا. آج وہ ریاست میں کام بھی کرتی ہیں، کماتی بھی ہیں، تنخواہ بھی وہیں سے لیتی ہیں. لیکن جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو بلوچ یکجہتی کونسل احتجاج کر رہی ہے. اور بڑی عجیب سی بات آج بنگلزئی نے بھی کی کہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. کالعدم تنظیمیں اپنے مقاصد کے لیے خواتین کا استعمال کر رہی ہیں. تو یقیناً یہ واضح ہو رہا ہے، اور یہی تنظیم ہے جو مسنگ پرسن کے اوپر بھی احتجاج پہ احتجاج کر رہی ہے اور ایشوز کریٹ کر رہی ہے. تو اٹس کوائٹ آبویس سر کہ غلط اطلاعات، معلومات پھیلا کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ سچویشن آج یہاں تک پہنچی کہ لوگ پہاڑوں پہ تھے، اب ان کو واپس بلایا جا رہا ہے. اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا، اسپیشلی بلوچ یکجہتی کونسل پر بھی سر. بہت شکریہ جی. دیکھیں، یہ جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ ہمارے ناراض یا کچھ مس گائیڈڈ ایلیمنٹس کو گمراہ کر کے پاکستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی کے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی حکمت عملی میں میں سمجھتا ہوں جو انفارمیشن وارفیئر ہے وہ ایک بہت اہم اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے تین پہلو ہیں، تین نیریٹیوز ہیں جو کہ ان کی انفارمیشن وارفیئر کے تحت زیر استعمال ہیں. پہلا جو آرگومنٹ اور نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جناب بلوچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے غیر بلوچوں نے، اور اس کا جو واحد حل ہے وہ ان کے خلاف تشدد کا راستہ ہے، بجائے یہ کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کرے اور ان مواقع سے کنسٹرکٹیولی، پازیٹیولی اور پروڈکٹیولی فائدہ اٹھائیں جو کہ سی پیک اور دیگر جو منصوبے اب بلوچستان میں لگ رہے ہیں اس میں روزگار کے مواقع تلاش کر کے اب نہ صرف اپنے گھروں اور اپنے خاندانوں کو کے وسائل میں اضافہ کریں بلکہ اس ترقی کے راستے میں کنٹریبیوٹ بھی کریں. یہ ایک پہلا پہلو ہے. دوسرا جو غلط بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے جو عسکریت پسند ہیں
وہ جب اپنے گھروں اور قبائل سے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو وہاں پہ پھر یہاں پہ وہ ایک فیک نیریٹو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ جناب ان کو کسی سرکاری ادارے نے اٹھا لیا ہے یا غائب کر دیا ہے یا یہ مسنگ پرسنز ہیں۔ حقیقت میں وہ کسی دوسرے ملک میں ممکن ہے کہ وہ اس وقت زیر تربیت ہوں یا وہ پلاننگ کر رہے ہوں یا وہ دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کر رہے ہوں، اور بلکہ کئی دفعہ تو اس طرح ہوا کہ جو لوگ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھے یا ان کو مسنگ پرسن گردانا جا رہا تھا، وہ کئی دفعہ جب پاک افواج کے ساتھ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہوئے۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی ایک فیک نیریٹو ہے کہ ایک جانب جو لوگ تشدد پسند کارروائیوں میں ملوث ہیں اور وہ اپنے گھروں اور خاندانوں اور قبائل سے دور ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مسنگ پرسن کہلاتے ہیں، اور اس کی بیسس پہ پھر تیسرا نیریٹو بنایا جاتا ہے جو کہ ہیومن رائٹس اور وومن رائٹ کے غاب میں دراصل تشدد پسند اور شدت پسند جو عناصر ہیں، جو ریاست کے دشمن ہیں، ان کی سیاسی اور قانونی جو سپورٹ ہے وہ فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کے توسط سے ہمارے ناظرین کو اور عوام کو یہ حقائق جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ دشمن کے اس ایجنڈے اور اس انفارمیشن وارفیئر کے مقاصد کو جانچیں، جانیں اور اس کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کسی اس فیک پروپیگنڈے اور ہاسٹائل نیریٹو کے زیر اثر نہ آئیں جو کہ ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس یا مسنگ پرسن کے نیریٹو کے غاب میں در حقیقت ہمارے دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور ان کے زیر استعمال سہولت کار اور شدت پسند عناصر کو قانون اور ریاستی اداروں کے سرکوبی کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کی بنیادی حکمت عملی ہے۔ سید محمد علی صاحب، سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال ہوتا ہے